وہ جدا ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اثاثے بانٹ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہنسی آدھی آدھی بانٹ لی، تو وہ بولی، اپنے حصے کی ہنسی کا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، یتیم خانے کے چھوٹے بچوں کو دے دوں گا۔ وہ بڑی فراخ دل نکلی، اور جب اداسی بانٹنے کا وقت آیا تو کہنے لگی، میں اس میں سے کچھ نہیں لیتی، ساری اداسی تم رکھ لو۔ اس طرح اس نے سارا سفر، سارا انتظار، خزاں کے سارے موسم، سردیوں کی تنہا شامیں اسے دے دی، اور کہنے لگی، آج تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کنجوس نہیں ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا اور بولا، وہ دوپہر بھی ساری مجھے دے دو جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ وہ مان گئی تو اس نے وہ دوپہر بھی اداسی، خزاں کے موسموں، تنہائی اور سفر کے ڈھیر پر رکھ دی۔ اتنے میں اس نے فراخ دل لہجے میں پوچھا، ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ بڑے اطمینان لہجے میں بولا، اپنی اداسی کا جو حصہ تم نے مجھے دیا ہے اسے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ شام میں لائبریری میں آنے والے بوڑھے لوگوں کے نام کر دوں گا۔ انتظار منڈیر پہ رکھے اس دیے میں ڈال دوں گا جسے سر شام جلا کر کوئی لڑکی کسی کی چاپ کی منتظر ہوگی۔ سارا سفر خط میں ڈال کر پوسٹ کر دوں گا۔ جن کا محبوب دور ہوگا اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا۔ ریت پر انگلی سے ایک لمبی لکیر کھینچ کر وہ بولی، سارا ماضی بھی تم رکھ لو۔ یکدم خوشی سے ایک لہر اس کے چہرے پہ اٹھی اور آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور بولا، تم نے اپنا سارا ماضی بھی مجھے دے کر بہت اچھا کیا۔ اس کا کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ اسے اوڑھ کر پھروں گا آنے والی گرم تنہا دوپہروں، سرد شاموں میں۔ اتنے میں وہ مسکرائی اور پھر سے کہنے لگی، سارے لفظ بھی تم لے لو۔ وہ ممنون سا ہو گیا اور بولا، میں سارے لفظ بھی پوسٹ مینوں میں بانٹ دوں گا، مگر ہمارے درمیان کچھ گیتوں کی سانجھ بھی ہے۔ ہاں وہ بھی تم لے لو۔ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن سا ہو گیا۔ ان کا کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ فلاحوں، ساربانوں اور چراہوں میں بانٹ دوں گا۔ یوں ہی وہ کتنی دیر خوشی خوشی بچھڑتے سمے اپنے اثاثے بانٹتے اور سمیٹتے رہے، مگر جاتے ہوئے لڑکی کے دل میں بلا کی بے سکونی تھی، جبکہ لڑکے کے دل میں عجیب سا اطمینان۔ میرے سننے والے سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔